بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناظرین پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس دو بڑی اہم خبریں ہیں ڈسکس کرنے کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ سابق آئی ایس آئی چیف جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو کے ساتھ جو ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے، اس حوالے سے 3 مزید فوجی افسروں کو بھی تحویل میں لیا گیا ہے۔ اگرچہ جو ہے آئی ایس پی آر نے ان فوجی افسران کے نام نہیں بتائے، لیکن یہ اسی نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ انہی الزامات، ان پہ بھی وہی الزامات تھے جن کے تحت جنرل فیض حمید کو جو ہے حراست میں لیا گیا ہے، فوجی تحویل میں لیا گیا ہے۔ یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے کہ کسی ملک کے آئی ایس آئی کے سابق چیف کو حراست میں لیا جانا اور فیلڈ کورٹ مارشل کی کے خلاف کارروائی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مزید 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو جو تحویل میں لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پورا نیٹ ورک تھا جو کام کر رہا تھا۔ اب فوج نے اس نیٹ ورک کو جو ہے ایک ان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہے، اور اس حوالے سے جب سابق وزیر اعظم عمران خان سے ڈیرہ جیل میں صحافیوں نے بات چیت کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے جنہیں ہم نے ضائع کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ جنرل باجوہ نے جو نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر جو جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کے سربراہی سے ہٹایا تھا۔ اس حوالے سے جب عمران خان ڈیرہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرنے لگے تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے ڈیرہ جیل، اس نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، جس پر خان صاحب اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، اور اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ ایک اوپن کورٹ ہے اور میرا حق ہے کہ میں یہاں پر صحافیوں سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ اس پر انہوں نے غیر رسمی گفتگو کی اور صحافیوں کے بہت سارے سوالات کا جواب بھی دیا، اور انہوں نے یہ اپنا بڑا اس پہ حوالے سے انہوں نے جو موقف کہا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان معافی مانگ لے گا، یہ چیزیں ہو جائے گی۔ آج کی جو گفتگو ان کی ڈیرہ جیل میں ہوئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو ہماری جو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا اور باقی جو آئینی جو ہے حوالے سے جو اقدامات نہیں ہو رہے، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خبریں آ رہی تھی کہ ڈیل ہو گئی ہے، اب ڈھیل دی جا رہی ہے، ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، اور بڑا یہ ایک نازک مرحلہ ہے کہ اگر جو ہے ایک ملک کی آرمی اپنے سابق جرنیل کو حراست میں لیتی ہے اور اس کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کر دیتی ہے، اور پھر اسی نیٹ ورک سے متعلقہ 3 مزید فوجی افسران کو تحویل میں لیا جاتا ہے جو ریٹائرڈ ہیں، ان کے نام ابھی آئی ایس پی آر کی جانب سے نہیں دیے گئے، لہذا یہ قبل از وقت ہوگا کہ کسی بھی قسم کی جو اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اس میں مزید گرفتاریاں ہونے کی توقع ہے، مزید لوگوں کو حراست میں لیے جانے کا امکان ہے، جو اس سارے نیٹ ورک میں جو ہے اپنا کام کر رہے تھے، وہ اس میں مزید گرفتاریاں ہوں گی، اور یہ نیٹ ورک مزید جو توڑنے کے لیے، اور اس نیٹ ورک کے جو حصے دار تھے جو اس کو فیڈ کر رہے تھے، جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، کچھ کی مورل سپورٹ تھی، کچھ کی دیگر ذرائع کے ذریعے اس نیٹ ورک کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، اور یہ جنرل فیض حمید کا جو ہے کیریئر جو ہے وہ بڑے ایشو سے گھرا رہا، اور وہ ایک بڑے انہوں نے فیم بھی بڑا حاصل کیا، لیکن ان کا جو تمام کیریئر ہے بطور چیف آئی ایس آئی، اس حوالے سے بہت زیادہ سوالات ہیں۔ یہ جو ہے پاکستان میں ایسا مسئلہ ہے کہ جو آئی ایس آئی کے جو سربراہ رہتے ہیں ان کے معاملات بڑے ہوتے ہیں۔ جب عمران خان صاحب نے اس پہ تنقید کی کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے کہنے پر باجوہ نے اسے ہٹایا تھا، کیونکہ وہ عمران خان انہیں نہیں ہٹانا چاہتے، ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کا مسئلہ چل رہا تھا اس لیے میں اسے نہیں ہٹانا چاہتا تھا، تو یہ بڑا ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ خان صاحب اسے کیوں نہیں ہٹانا چاہ رہے تھے، اور
یہ جو ہے جو جنرل باجوہ نے اسے کیوں ہٹا دیا جنرل فیض حمید کو، کیونکہ عام طور پہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جنرل فیض حمید رہتے تو خان صاحب کا یہ پلان تھا کہ انہیں جو ہے ان کے ذریعے دوبارہ اپنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو جو آگے بڑھایا جاتا، اور جو نواز شریف اور شہباز شریف کو کسی شکل بھی قبول نہیں تھا. اس لیے بات تو یہ ایک کڑی سے کڑی ملتی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی، جب شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس کے بعد کاکڑ کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، تو یہ اس وقت بھی بڑے عجیب سے معاملات چلتے رہے ہیں. اور اس کے بعد جو الیکشن ہوا اس میں فارم 45 کے حوالے سے جو کچھ ایشوز ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ عوام یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر، کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں نے اسے ہٹانے کے لیے کہا تھا، یا میں نے اس پہ میرے اختلافات جنرل باجوہ سے اس وجہ سے بنے تھے کہ انہوں نے جنرل فیض حمید کو آئی ایس اے کی سربراہی سے ہٹا دیا تھا. اور اس کے بعد جو پولیٹیکل فائدہ نون لیگ کو ملا تو نون لیگ والوں کو بھی اس کی وہاں پر منہ کی کھانی پڑی. اور مسئلہ پھر یہی ہے کہ اس سارے پروسیس میں جو نقصان ہوا ہے وہ کس کا ہوا ہے؟ وہ ایک عام آدمی کا ہوا. انفلیشن کا ریٹ آپ دیکھیں کہاں سے کہاں ہو گیا. بجلی کی ریٹ کی وجہ سے جو ہے عوام خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں. اور ارباب اختیار سے جو میں اس پروگرام کے تھرو یہ ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ کم از کم آپ ایک عام آدمی کو جو ریلیف دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، تاکہ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا ملک کی تاریخ میں کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کریں، بجلی کے بلوں کے تنازع کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کرے. اور یہ واقعات کچھ تو رپورٹ ہوئے ہیں لیکن اکثر واقعات رپورٹ نہیں ہو سکے. لہٰذا جو بھی موجودہ گورنمنٹ ہے اگر وہ ریلیف دینا چاہتی ہے، جیسے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہم ریلیف دیں گے، نواز شریف نے بھی آج کے اجلاس میں جو کہا کہ ہم سے لوگ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم جو عوام نے ریلیف دیں گے تو وہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے. اگر ایسا ہو جائے تو یقیناً یہ ایک ایسا اقدام ہوگا. ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے. اجازت دیں، اللہ حافظ.